السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ گزشتہ اگر ہم ریسنٹ پاسٹ کی بات کر لیں، بہت زیادہ ریسنٹ پاسٹ نہیں لیکن پھر بھی ریسنٹ پاسٹ کی، تو گزشتہ 1، 2 یا 3 دہائیوں میں یہ ہمیں صورتحال کبھی بھی صحیح سننے میں نہیں ملی کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے یہی سنا کہ یا تو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، یا تو کوئی اور معاشی حالات خرابی کی جانب ہیں، یا پھر ٹیکس کا ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا۔ کبھی کہا جاتا تھا ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا۔ بہت سی باتیں ہم نے سنی۔ آئی ایم ایف کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، کبھی ہم نے سنا کہ کشکول توڑ دیں گے، کبھی ہم نے سنا کہ آئی ایم ایف کے بعد جانے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لیں گے۔ لیکن ڈھاک کے 3 پات جانا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ہی پڑا، اور اس کے بعد چلے تو جاتے ہیں لیکن جو ان سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ پھر پورے نہیں کرتے، اور آئی ایم ایف بھی ظاہر ہے کہ ہماری کہی ہوئی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے معاشی معاملات کو مائکرو مینج کرے۔ اب جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تب سے ہم نے جو دیکھا کہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی کہ جناب آپ نے معیشت کی نیا کو پار لگانا ہے، اور اس وقت صورتحال تھی بھی بڑی ابتر کہ خان صاحب کی حکومت ختم ہوتے وقت عدم اعتماد سے ذرا پہلے وہ عوام کو ریلیف دے کے اس وقت گئے تھے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر، جبکہ یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی تھی، اور اس وقت کوئی بھی نہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ ریلیف دینا بنتا تھا۔ وہ خیر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے فیصلہ لینے میں بھی کافی ٹائم لگا دیا۔ پھر مفتاح اسماعیل صاحب جب کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیے تو پھر آئے اسحاق ڈار صاحب۔ اس وقت بڑی باتیں ہوئیں کہ جی یہ جو ڈارلنگ ایفیکٹ نظر آئے گا تو اس سے تو ہماری معیشت یوں اوپر کی جانب پرواز کرے گی، اور اسحاق ڈار صاحب آتے ساتھ انہوں نے باتیں بھی کی کہ جناب اب آپ امپیکٹ اور ایفیکٹ دیکھیے گا۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ 230 سے اوپر ڈالر ٹریڈ کر رہا ہے انٹر بینک میں، اور ویسے اوپن مارکیٹ میں اگر آپ خریدنے جائیں کہ تو آپ کو 250 کا بھی نہیں ملے گا۔ پھر ادائیگیوں کا توازن بھی جس طرح سے بگڑ چکا ہے کہ ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، اور اگر ہمیں پیسے کی ادائیگی کرنی ہے وہ بھی کسی دوسرے ملک سے لے کے، تو اس کا بھی واضح طور پر یہ ایک ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہمارے معاشی حالات کسی طور بھی صحیح نہیں ہے۔ تو نون لیگ کی جو معاشی پالیسی کی ناکامی، اس کا اعتراف نون لیگ خود بھی کر رہی ہے۔ ذرا دیکھیے۔ اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، برائٹ آدمی ہے۔ ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا اور کنٹرول ہے، ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے آئی مسٹ سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں قبول کروں، ہم پازیٹو ڈائریکشن میں جائیں۔ پہلے 3 مہینے پیٹرول پہ 10 روپے بڑھایا اور ڈیزل پہ 5 بڑھایا، تو پھر اس مہینے پھر حکومت نے نہیں بڑھائے، اللہ خیر کرے۔ اچھا، انہوں نے تو جی ریلیونٹ بھی قرار دے دیا تھا اسی انٹرویو میں شاہ زیب خانزادہ کے سامنے مفتاح اسماعیل کو کہ ان کی بات ہی اب نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے بھی اسحاق ڈار اور ظاہر مفتاح اسماعیل صاحب کی پالیسیز پر تنقید کی، طنز کیا۔ کیا کہا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ان کا جو اپنے 2 فائنانس منسٹرز جو ان کے لے کے آئے تھے وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو مفتاح اسماعیل ہے وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ چلیں جی، اس تمام تر صورتحال پہ کس نے کیا کیا، کس نے کیوں نہیں کیا، اور کس سے امیدیں تھیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں اور کیوں نہیں پوری ہوئیں، اور آگے پاکستان کی معاشی صورتحال کا مستقبل ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاشی امور کے ماہر ہیں، اور اس کے علاوہ کامرس کے اور فائنانس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ جی حفیظ پاشا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، یہ جو ہم سن رہے ہیں، ویسے تو اپوزیشن میں موجود جماعتیں اکثر ہی بات کرتی ہیں کہ بھائی معیشت زبوں عالی کی طرف جا رہی ہے اور بڑے خطرات ہیں ڈیفالٹ کے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا جیسی صورتحال کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، لیکن جب حکومت کے اندر سے یہ باتیں ہونے لگیں کہ دعاؤں سے ہی کام چل سکتا ہے اور دوا سے بھی کام چلے گا اور پھر اللہ کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا، تو یہ کیا صورتحال بنتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہا ہے کہ پچھلے 3 دہائی سے پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزرتا رہا ہے، آہستہ آہستہ حالات اور خراب ہوتے گئے ہیں۔ یہ بات دراصل اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ پچھلے 1 دہائی میں کیا ہوا ہے۔ 2014-15 میں پاکستان کا جو کل
बाहर का कर्जों का बोझ था वो 65 अरब डॉलर था और आज वो 7 साल के बाद तकरीबन 2 गुना हो चुका है, 130 अरब डॉलर। इस रफ्तार से आपने कर्जों को बढ़ाते गए हैं। और दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि सालाना कर्जों की वापसी की रफ्तार में बेतहाशा इजाफा हुआ है। 2014-15 में सालाना हमें तकरीबन 3 अरब डॉलर के कर्जों की वापसी के पैसे देने पड़ते थे, आज वो 7 गुना हो चुका है, 21 अरब डॉलर। तो देखिए अब कोई मुल्क इस रफ्तार से, जिसे कहते हैं ना कि डेट ट्रैप, यानी कि कर्जों के जाल में या उसमें फंस जाए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और निकलने के लिए आपको बेतहाशा सख्त से सख्त इक़दाम लेने पड़ते हैं। सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि आप अपने पॉलिसीज को इस तरह बनाएं कि आपका तिजारती खसारा इस तरह का हो कि आने वाले दिनों में अगर आप हमारे जो इनकम है, यानी कि हमारे बरामदाद और हमारे रेमिटेंसेस, उन दोनों को मिला लें तो ये मिलजुल कर हमारे पूरे दरामदाद को फाइनेंस करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जाल से निकल आ सकता है। इस वक्त पोजीशन पिछले साल की ये है कि आपका जो टोटल इंपोर्ट बिल था 82 अरब डॉलर, आपके एक्सपोर्ट और आपके रेमिटेंसेस मिला लें तो 64 अरब डॉलर, यानी कि खसारा, यानी कि तकरीबन 18 से 20 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, कंबाइंड ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे कहते हैं। तो देखिए अब आपको बेशुमार सख्त स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं ताकि ये जो टारगेट है हमारा कि हमारी आमदनी और हमारे खर्चों में कोई गैप ना हो, वो हासिल अगर होकर सकता है आने वाले महीनों और सालों में, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस कर्जों की जाल से निकल पा सकता है।